السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ میرے یوٹیوب پریوار کو 3000 سبسکرائبر کا ہو چکا ہے۔ کل میں ویڈیو نہیں ڈال پائی کیونکہ میں آپ سب کے لیے اس رمضان ماسٹر کلاس کی تیاری کر رہی تھی۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کی اور میری زندگی کا سب سے قیمتی ہو سکتا ہے۔ رمضان آنے میں اب بس گنتی کے دن بچے ہیں۔ بازاروں میں رونق بڑھنے لگی ہے، گھروں میں صاف صفائیاں شروع ہو گئی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر کی صفائی کی؟ کیا ہم نے اس رب سے ملنے کی تیاری کی جو پورے سال ہمارا انتظار کرتا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ ساجھا کروں گی جو ایک عورت، ایک ماں اور ایک بیٹی کو رمضان سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے کیونکہ آخر میں ہم مل کر ایک ایسی دعا کریں گے جو انشاءاللہ ہمارے نصیب بدل دے گی۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلا قدم ہے توبہ۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو نماز پڑھ لیں گے، تب رو لیں گے، لیکن یاد رکھیے گندے برتن میں دودھ ڈالیں گے تو وہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح گناہوں سے بھرے دل پر عبادت کا نور نہیں چڑھتا۔ آج ہی تنہائی میں بیٹھے اور اپنے اللہ سے کہے، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، گناہ کرتے کرتے مجھے معاف کر دے۔ ایک اور ضروری بات، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، کسی سہیلی یا رشتہ دار سے بول چال بند ہے، تو اس رمضان سے پہلے انہیں معاف کر دے۔ بھاری دل کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے۔ شعبان کا یہ مہینہ اسی تیاری کے لیے ہے۔ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لیجئے تاکہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ کی روح عبادت کے لیے مچل اٹھے۔ اب بات کرتے ہیں دنیا کی تیاری کی۔ ہم عورتیں اکثر پورا رمضان کچن میں گزار دیتی ہے۔ افطار کی فکر میں ہم عصر کی عبادت کھو دیتے ہیں۔ بہنوں، رمضان کھانے پینے کا تہوار نہیں، عبادت کا مہینہ ہے۔ ابھی سے ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کر رکھ لے، مسالے پیس لیجئے، دالیں صاف کر لے، اپنے راشن کی لسٹ ابھی مکمل کر لے تاکہ روزے کی حالت میں آپ کو بازار کے چکر نہ لگانا پڑے۔ مقصد صرف ایک ہے، کچن میں وقت کم لگے اور جا نماز پر وقت زیادہ ملے۔ سادہ افطار رکھے کیونکہ پیٹ کی بھوک تو کھجور سے بھی مٹ جاتی ہے، لیکن روح کی بھوک صرف اللہ کے ذکر سے مٹے گی۔ چلیے اب ڈائری نکالیں اور ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہیں، بس 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ وہ وقت اللہ کے سب سے قریب ہونے کا ہوتا ہے۔ 15 منٹ پہلے اٹھ کر آپ 2 رکعت تہجد ادا کر لیں۔ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ طے کریں کہ آپ روزانہ کتنا پڑھیں گی۔ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ترجمے کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اگر آپ روز ایک پارہ نہیں پڑھ سکتی تو کم سے کم 10 آیتیں سمجھ کر پڑھیں۔ کھانا بناتے سمے، جھاڑو لگاتے سمے اپنی زبان کو سبحان اللہ اور استغفر اللہ سے
تر رکھے۔ میری بہنوں، ہم کام کرتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہماری عبادت بھی۔ اپنی تھکاوٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ جب پیر دکھے تو سوچے کہ یہ درد جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے۔ جب آپ تراویح پڑھتے سمے آپ کی کمر یا آپ کے پیر درد ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھنا کہ یہ درد اللہ کی راہ میں ہے۔ کل قیامت کے دن یہی درد آپ کے والے بول دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے بڑا دشمن آج ہمارے ہاتھ میں ہے یہ موبائل۔ ہم گھنٹوں ریل دیکھتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وقت ہی نہیں، عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ اس رمضان میں آپ قسم کھائے کہ فالتو کی اسکرولنگ نہیں کریں گے، فالتو کے ویڈیوز نہیں دیکھیں گے۔ دوسری سب سے بڑی بیماری ہے غیبت، یعنی برائی کرنا۔ روزہ صرف منہ کا نہیں ہوتا، زبان اور کان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کسی کی برائی کرے تو پیار سے کہہ دے، بہن میں روزے سے ہوں، چلو کچھ دن کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کرے، ورنہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے کوئی کہانی نہیں، آج میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ رمضان آنے والا ہے، لیکن کیا ہمارا دل تیار ہے؟ ہم سب کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، لیکن ذرا سوچے، ہمارے گھر تو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل تیار ہے؟ کپڑے، راشن، برتن، کچن سب تیار، پر نماز، قرآن، توبہ، دل۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان آئے اور ہم خود سوئے رہے تو یہ کیسی تیاری؟ کیا آپ جانتی ہے رمضان کیوں خاص ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن اتارا، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس مہینے کو صرف کھانے پینے تک سمیت کر دیتے ہیں؟ روزہ رکھ لیا، لیکن غصہ وہی، زبان وہی، دل میں نفرت وہی، تو کیا یہ وہی روزہ ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ میری بہنوں، روزہ پیٹ کا نہیں، روزہ نفس کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ اب میں خاص کر کے اپنی پیاری بہنوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان آتا ہے تو سب سے زیادہ تھکتی ہے ایک عورت۔ سحری، افطاری، بچے، گھر، مہمان اور خود کے لیے نہ وقت نہ سکون۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ تمہاری ہر تھکان کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم صبر سے کام کر رہی ہو، روزہ رکھتے ہوئے بھی مسکرا رہی ہو، کسی کو تکلیف نہیں دے رہی، تو یقین رکھے تمہارا ہر لمحہ عبادت بن رہا ہے۔ ایک سخت سوال پوچھوں، پچھلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، کیا وہ آج ہیں؟ کسی کی ماں، کسی کے باپ، کسی کا بھائی، سب نے سوچا تھا اگلا رمضان دیکھیں گے، لیکن اللہ نے نہیں لکھا۔ تو بہنوں، کس بھروسے ہم کہتے ہیں ابھی نہیں بعد میں بدلیں گے؟ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہوا تو کیا ہم تیار ہیں؟ اب میں آپ کو
بہت آسان دل سے جڑی 5 تیاریاں بتاتی ہوں۔ نمبر 1، نماز سے رشتہ قائم کرے۔ بھلے ایک وقت سے شروع کرے لیکن شروع کرے۔ نمبر 2، قرآن سے دوستی۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ پورا نہیں، ایک آیات ہی صحیح لیکن ضرور پڑھے۔ نمبر 3، دل صاف کرنا۔ جس سے بات نہیں ہوتی اسے معاف کر دو۔ نمبر 4، زبان کی حفاظت۔ روزہ ہو یا نہ ہو برا مت بولو۔ نمبر 5، سچی دعا۔ اللہ سے کہو، یا اللہ مجھے وہ رمضان دے جو تجھے پسند ہو۔ میری پیاری بہنوں، رمضان آنے والا ہے۔ یہ مہینہ خود کو بدلنے کا ہے، رونے کا ہے، معافی مانگنے کا ہے۔ اگر آج ایک قدم اٹھایا تو رمضان میں اللہ 10 قدم بڑھائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پوری تیاری کر لی، لیکن ذرا سوچے، کیا ہمارے اندر صاف ہوا؟ کیا ہمارا دل صاف ہے؟ اگر رمضان کا چاند نظر آ جائے اور ہمارا دل ابھی بھی نفرت، غیبت اور دنیا کی لالچ سے بھرا ہو تو کیا ہمیں اس بھوک اور پیاس کا کوئی اجر ملے گا؟ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے کے بدلے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا ہے۔ اس رمضان اپنے وقت کی قدر کرے۔ موبائل کی ریل دیکھتے ہوئے وقت ضائع نہ کرے۔ جب آپ افطار بنا رہی ہو تب زبان پر سبحان اللہ، استغفر اللہ، استغفار رکھے۔ جب آپ تھک جائے تو یاد کرے کہ یہ تھکان اللہ کی راہ میں ہے۔ چلیے ہم سب مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس رمضان تک خیر و آفت کے ساتھ پہنچا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی دعائیں اس پاک مہینے میں قبول ہوتی ہے۔ اے میرے مولا، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں سکون دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں برکت دے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اس 3000 لوگوں کے پریوار پر اپنا خاص کرم فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس خاص ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے 3 KG سبسکرائبرز کی اس پیاری سی فیملی کا حصہ بننے کے لیے۔ میرا اگلا قدم 5000 سبسکرائبر کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنا پیار اور ساتھ اسی طرح بنائے رکھیں گے۔ اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو چھوئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ اس ویڈیو کو اپنی کم سے کم 5 سہیلیوں یا رشتہ داروں کو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی رمضان کی تیاری میں مدد ملے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دین کی ایسی ہی باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کا سوال، اس رمضان آپ کا سب سے بڑا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، میں ہر کمنٹ کا جواب دوں گی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ کل صبح 8 بجے پھر ملیں گے ایک نئی اور برکت والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔